رانو چڑیا کا جنگل کے بیچوں بیچ ایک ہیرے کا محل تھا۔ وہ کسی سادھارن جھونپڑی میں نہیں رہا کرتی تھی۔ رانو چڑیا کے بچے کہنے لگے، ماں آپ کو یہ گھر کیسے ملا تھا؟ تبھی اس نے بتایا کہ جنگل میں ایک آدمی کرا رہا تھا، طوفانی رات تھی، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، سب نے اپنے گھونسلے بند کر لیے، لیکن میں نے اس کی مدد کی اور اس کے بدلے میں اس شکاری نے مجھے یہ گھر کا وردان دیا، اور تبھی مجھے اس نے ایک جادوئی بیج دیا جس سے یہ گھر بن گیا۔ دور بیٹھا کالو کوا اپنی کالی نظریں اس گھر پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے جا کر پکشیوں کو رانو کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، لیکن پکشیوں نے کہا کہ رانو سب کی مشکل کے ٹائم کام آتی ہے۔ کالو کوے تم دشت ہو، تمہاری نیت گندی ہے، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر کالو کوا اڑتا اڑتا کالے سانپ کے پاس چلا گیا، اسے جا کر کہنے لگا، ارے دیکھو کالے سانپ، ہم رانو سے وہ گھر چھین لیتے ہیں، پھر جو کچھ ہوگا تمہارا میرا آدھا آدھا۔ بس وہ کہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کالو کہنے لگا، ہمیں رانو کے پتی ٹنو چڑے کو مار دینا ہوگا، تمہیں اسے ڈسنا ہوگا، جب ٹنو مر جائے گا تو رانو خود بخود ہی گھر چھوڑ کر نراش ہو کر دور چلے جائے گی۔ تبھی رات کو سب سو رہے تھے، کالا سانپ آیا اور ٹنو چڑے کو کاٹ گیا۔ ٹنو چڑے کے بدن سے کالا خون نکلنے لگا، ٹنو چڑا درد سے کرانے لگا۔ تبھی رانو چڑیا کہنے لگی، ارے آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا خون ہے؟ آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ تبھی رانو چڑیا سب کے دروازے کھٹکھٹاتی ہے، لیکن رات کی وجہ سے کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر رانو چڑیا آ کر اس گھر سے پرارتھنا کرتی ہے، گھر اگر تیرے اندر شکتیاں ہیں تو میرے ٹنو چڑے کو ٹھیک کر دے۔ تبھی گھر میں سے ایک جادوئی روشنی پرکٹ ہوتی ہے اور اس میں سے ایک جادوئی ہیرے کا پیالہ جس کے اندر نیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے۔ تبھی رانو چڑیا وہ پانی اپنے ٹنو چڑے کو پلاتی ہے تو ٹنو چڑا آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگتا ہے اور کہتا ہے، رانو میں یہاں پر کیسے؟ ارے میں تھوڑی دیر کے لیے سو گیا تھا، مجھے لگتا ہے مجھے گہری نیند آئی تھی۔ لیکن تبھی وہاں کالو کوا اور سانپ سمجھتے ہیں کہ اب تک رانو گھر چھوڑ کر جا چکی ہوگی کیونکہ اس کا ٹنو مر چکا ہوگا۔ لیکن تبھی وہ دونوں گھر کے اندر گئے اور گھر سے آوازیں آنے لگی، اے دشتو، تم لوگوں نے آگے چھل سے مارا تھا اس کو، لیکن اب میں تم لوگوں کو ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا۔ تبھی اس میں سے ایک نیلی روشنی پرکٹ ہوتی ہے اور ان دونوں کے پنکھوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ رانو مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ رانو کہنے لگی، اگر بات میری ہوتی تو میں بچاتی، لیکن تم لوگوں نے میرے ٹنو چڑے کو مارا ہے۔ تبھی وہ دونوں کو وہ گھر اٹھا کر دور پٹک دیتا ہے اور آ کر سارے پکشی رات والے واقعے کے لیے رانو سے معافی مانگتے ہیں کہ کسی نے رانو کی مدد نہیں کی، لیکن رانو سب کو معاف کر دیتی ہے۔ اب رانو کے بچے کوکو اور گڑیا خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیا کریں۔